جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیم مون۔ چیپٹر نمبر 4 ہے یہ نیو بک کا۔ اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں ٹیم مون، یہ جو نیل آرم سٹرانگ تھے، جب ان نے چاند پہ جا کے قدم رکھا تھا تو یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا معاملات تھے، کیسے وہ گئے تھے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں ہم۔ In summer of 1969, millions around the world held their breath as Neil Armstrong descended the ladder of the lunar module, becoming the first human to step onto the moon. ٹھیک ہے، 1969 کی گرمی میں جب نیل آرم سٹرانگ چاند کے لینڈر کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو پوری دنیا کے لاکھوں لوگ سانس روکے انتظار میں تھے۔ His words: "That's one small step for man, one giant leap for mankind," echoed across the televisions and radios, becoming a symbol of the human achievement. ان کے الفاظ کہ یہ انسان کا ایک چھوٹا سا قدم مگر بنی نوع انسان کی ایک بہت بڑی چھلانگ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر گونجے اور انسانی کامیابی کی علامت بن گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا مشن ہو تو لوگ اس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کی پہلے کوئی بات نہیں ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے دنیا دیکھ رہی تھی کہ نیل آرمسٹرانگ کیسے چاند پہ گئے۔ But behind this monumental moment were not just the three astronauts aboard Apollo 11, but a vast hidden army of the 400,000 people working together, each contributing their expertise, determination, and heart to one of the greatest feats in the history. اب دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ بس دو چار سائنسدان وہاں تھے، نیل آرمسٹرانگ تو اتنے بڑے خلائی سفر کو صرف نیل آرمسٹرانگ نے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوگی، ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس تاریخی لمحے کے پیچھے صرف اپالو 11 کے 3 خلاباز نہیں تھے۔ اپالو 11 اس مشن کا نام تھا جس پہ نیل آرمسٹرانگ گیا تھا، بلکہ 4 لاکھ افراد کا ایک خاموش لشکر تھا جنہوں نے اپنی مہارت، لگن اور محبت سے تاریخ کے ایک عظیم کارنامے کو ممکن بنایا۔ کہ نیل آرم سٹرانگ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ تھے تو وہ کتنے تھے؟ ٹوٹل 4 لاکھ افراد تھے جن کی محنتیں تھیں، جن نے یہ سارا کام کر کے دکھایا۔ تو یہ میننگ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد دیکھیں the same stresses who stitched for the stars، ستاروں کے لیے سلائی کرنے والی درزیں in a quiet workshop from the launch pads of the Cape Canaveral. A team of the seamstresses at Playtex were busy with their task unlike any they had faced before. دیکھیں، کیپ کیناورل کے لانچ پیڈ سے دور ایک خاموش ورکشاپ میں پلے ٹیکس کی درجنوں کی ایک ٹیم ایک ایسے کام میں مصروف تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے لوگ چاند پہ نہیں گئے تھے، چاند کے لیے اپنے اسپیس شپ بنانی تھی، جو بھی چیزیں بنانی تھی وہ نئی نئی چیزیں بنانی تھی، کیونکہ وہ کام پہلے دنیا میں نہیں ہوا تھا تو اس لیے یہ سارا کام نیا ہی ہو رہا ہے۔ They were responsible for crafting the spacesuit that would protect the astronauts in the harsh environment of the space. ان کی ذمہ داری خلابازوں کے لیے ایسے اسپیس سوٹ تیار کرنا تھی جو خلا کے سخت ترین حالات میں ان کی حفاظت کر سکے۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ زمین پہ جو آپ سوٹ پہن کے چل رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ خلا میں بھی چلے جائیں، کیونکہ خلا کے اپنے ہی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک اپنا ان کا الگ سوٹ ہوتا ہے۔ So these suits had to be perfect, flexible enough to movement, yet strong enough to withstand the vacuum of the space. ٹھیک ہے، تو یہ سوٹ بالکل درست ہونے چاہیے تھے، اتنا لچکدار کہ حرکت بھی ممکن ہو مگر اتنا مضبوط کہ خلا کو بھی برداشت کر سکیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بس وہ سوٹ کسی بھی طرح سے بنا دیں، خاص میٹیریل سے انہوں نے وہ سوٹ بنانے تھے۔ One misplaced stitch could spell disaster، ٹھیک ہے، کہ ایک بھی غلط ٹانکا تباہی کا باعث بن سکتا تھا۔ Working with the blend of the meticulous care and the quiet pride, these women stitched layer upon the layer of the specialized fabric, knowing that their work was literally a matter of the life and the death. ٹھیک ہے، انتہائی احتیاط اور خاموش فخر کے ساتھ
ان خواتین نے خصوصی فیبرک کی تہ در تہ سیائی مطلب سیں ان کی سلائی کی، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا کام لفظی طور پر زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ خلا میں جا رہے ہیں، اگر ہم نے اس سوٹ میں تھوڑی سی بھی سستی کر دی تو ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ Each seam, each stitch was thread in the tapestry of the Apollo 11 mission. ہر سیون ہر سلائی اپولو 11 مشن کی کہانی کا ایک اہم دھاگا تھی، ٹھیک ہے۔ ہر ایک سلائی، ہر ایک ٹانکا اس مشن میں کیا تھا؟ وہ اہمیت کا حامل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ تھوڑے سے معاملات میں ایک ٹانکے میں سستی کر لیں، کیوں؟ کیونکہ وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ ان کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تو یہ میننگ ہے اس کے۔ آگے پیراگراف دیکھتے ہیں۔ The engineers who reached for the stars، ستاروں تک پہنچنے والے انجینئرز دیکھیں۔ Across the country, engineers at NASA were tackling the problem that no one had ever solved before۔ پورے ملک میں ناسا کے انجینئرز ایسے مسائل حل کر رہے تھے جو پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح کے مسائل نہیں آئے تھے۔ The Saturn V rocket, a towering behemoth of engineering, had to function flawlessly to carry its precious cargo to the moon۔ ٹھیک ہے، راکٹ جو انجینئرنگ کا ایک عظیم و شان شاہکار تھا، کو چاند تک، یہ جو وی ٹائپ کا چاند تھا، اس میں ٹرانسلیشن میں تھوڑی مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ وی ٹائپ کا سیٹرن تھا، اس کو اتنے اچھے طریقے سے اوپر جانا تھا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سیٹرن اپنا قیمتی بوجھ پہنچانے کے لیے بے عیب کام کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سینٹنس آگے پیچھے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنا سارا کام کیا کرنا تھا؟ اچھے طریقے سے کرنا تھا۔ The engineers ran countless tests, simulations and calculations, refining their designs again and again۔ انجینئرز نے لاتعداد ٹیسٹ، مشقیں اور حساب کتاب کیے، اپنے ڈیزائن کو بار بار بہتر بنایا، ٹھیک ہے۔ بار بار پہلے چیزیں ٹرائی کی جاتی ہیں۔ They dealt with the challenges that seemed insurmountable: how to keep the rocket stable, how to navigate through the space with the precision, and how to bring the astronauts home safely۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ انہیں ناقابل عبور چیلنجز کا سامنا تھا۔ راکٹ کو مستحکم کیسے رکھا جائے، خلا میں درستگی سے کیسے سفر کیا جائے اور خلا بازوں کو محفوظ کیسے واپس لایا جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ بس ان کو اوپر بھیج دیا تو بس وہ چلے گئے، نہیں، انہوں نے ہر چیز دیکھنی تھی کہ کس طرح سے راکٹ کو واپس بھی لایا جائے گا۔ These engineers knew that the success of the mission depended on their collective efforts, and they worked tirelessly, often late into the night, driven by the belief that they were part of something bigger than themselves۔ یہ انجینئرز جانتے تھے کہ مشن کی کامیابی ان کی اجتماعی کوششوں پر منحصر ہے۔ وہ بے حد محنت سے کام کرتے رہے، اکثر رات گئے تک، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کسی عظیم مقصد کا حصہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تک مخلصی سے کام نہیں کریں گے تو وہ کام آگے نہیں چل سکتا۔ وہ سارے مخلصی سے کریں گے تبھی جا کے، کہتے ہیں نا کہ ٹیم ورک از دا ڈریم ورک۔ آپ جب ٹیم مل کے کام کرتی ہے تو وہ ان کا بالکل ڈریم ورک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے ہر ایک بندے نے سستی کر لی اور پھر اس کے بعد پوری کی پوری ٹیم یہ کہے کہ نہیں جی ہمارا کام اچھا ہو جائے گا۔ جب تک ہر بندہ اپنے ذمہ لگائے ہوئے کام کو مخلصی سے نہیں کرتا تو ٹیم ورک بھی نہیں ہوتا۔ مشن کنٹرول، the null center of the Apollo 11۔ اب دیکھیں، at NASA's mission control in the Houston, a team of the young flight controllers were preparing for the mission with the military precision۔ ہوسٹس کے ناسا مشن کنٹرول میں نوجوان فلائٹ کنٹرولرز فوجی نظم و ضبط کے ساتھ مشن کی تیاری کر رہے تھے۔ Each member of the team, from the flight director to the communication officer, had a critical role to play۔ فلائٹ ڈائریکٹر سے لے کر مواصلات افسر تک ٹیم کے ہر رکن کا کردار نہایت اہم تھا۔ ظاہر سی بات ہے پوری ٹیم تھی تو ہر کسی نے اپنا ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی اگر اپنا اپنا کام رکھے اپنی اپنی زندگی میں، وہ کسی اور کو نہ آنے دے تو زندگی بہت اچھی چلتی ہے۔ جب تک اپنا کام ہر کوئی کرتا رہتا ہے تو اچھا ہی رہتا ہے۔ They practiced every possible scenario from the equipment failure to emergency aborts, preparing for the every potential problem۔ انہوں نے ہر ممکن صورتحال کی مشق کی تھی، آلات کی ناکامی سے لے کر ایمرجنسی منسوخی تک ہر ممکنہ مسئلے کے لیے تیار تھے۔ کیسے؟ آپ دیکھ لیں، جیسے آپ جہازوں میں جاتے ہیں تو پیراشوٹ ہوتا ہے،
کہ جہاز دیکھیں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو سوچنا بھی نیگیٹو نہیں ہوتا بعض اوقات. جس بندے نے جہاز بنایا تو اس نے تو جہاز بنا دیا، اس نے پازیٹیو سوچا، لیکن ایک بندے نے نیگیٹو سوچا کہ جہاز فیل بھی ہو سکتا ہے اس کا انجن، تو اس نے پیراشوٹ بنا دیا. تو اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ ہر بار نیگیٹو سوچنا غلط ہی ہوتا ہے. When the day of the lunar landing finally arrived, tensions filled the room. ٹھیک ہے، جب چاند پر اترنے کا تاریخی دن آیا تو کمرے میں کشیدگی چھا گئی کہ جس دن انہوں نے مشن کرنا تھا. As the lunar module Eagle descended toward the moon, alarms suddenly blared error codes no one had expected. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرفی لا ہے. مرفی ایک سائنسدان تھا، اگر آپ کبھی گوگل کریں مرفی لا، اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو مرفی کہتا ہے کہ یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، انسان کی نفسیات ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ ہر کام سیدھا ہونا چاہیے، اسی وقت ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. تو جب ایگل لینڈر چاند کی طرف اترنا شروع ہوا تو اچانک الارم بجنے لگا، ایسے ایرر کوڈز جن کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. ان کے پروگرام میں ایسی غلطی آ گئی جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ غلطی بھی آ سکتی ہے. مشن کنٹرول کوئکلی اسپرینگ انٹو دی ایکشن. ٹھیک ہے، مشن کنٹرول فوری طور پر حرکت میں آ گیا. ظاہر سی بات ہے یار، اس مشن کو کسی نے کنٹرول بھی کرنا تھا نا، تو وہ فوراً حرکت میں ہی آنے تھے جب اس طرح کا ایرر آ گیا. Flight controllers scanned their screens, consulted their manuals, and conferred with each other. کنٹرولرز نے اپنی سکرینز چیک کی، دستیوں کا مطالعہ کیا اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا. تو ظاہر سی بات ہے جس کا جتنا کام تھا انہوں نے اتنا ہی کرنا تھا، اور پھر ایک دوسرے سے مشورہ ہی وہ کر سکتے تھے. In mere seconds they realized the alarms were not mission critical. The guidance computer was simply overloaded but still functioning properly. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں صرف چند سیکنڈز میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ الارم سنگین نہیں ہے. الارم بج تو رہا ہے لیکن وہ کسی ایمرجنسی کی علامت نہیں ہے. گائیڈنس کمپیوٹر صرف اوور لوڈ ہو گیا تھا لیکن درست کام کر رہا تھا. جو کمپیوٹر ان کے پاس تھا وہ تھوڑا اوور لوڈ ہو گیا تھا، اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لوڈ کر دیا گیا تھا، ادروائز کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، اس طرح کی حالت نہیں تھی. Their swift decision-making and calm under the pressure skill allowed Armstrong and the Aldrin to continue their descent. اب دیکھیں ان کے پرسکون اور فوری فیصلوں کی بدولت آرمسٹرانگ اور ایلڈرن اپنا اترنا جاری رکھ سکے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی، وہ جہاز سے جیسے ہی راکٹ سے نیچے اترے تھے وہ دوبارہ کہتے نہیں جی ہم نے راکٹ میں تیار ہونا ہے، دوبارہ واپسی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ پھر بھی وہ اپنا اترنا انہوں نے جاری رکھا. When Armstrong's voice finally crackled through the radio with the words Houston Tranquility Base here. جب آرمسٹرانگ کی آواز ریڈیو پر گونجی، ہوسٹن ٹرینکویلٹی بیس یہاں، تو مطلب ٹرینکویلٹی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے سکون اور اطمینان کو. تو اس نے کیا کہا کہ میں سکون اور اطمینان سے ہوں. ٹھیک ہے، The eagle has landed. The room erupted in applause, but there was no time for the rest. The mission was far from over. ایگل اتر چکا ہے تو پورا کمرہ تالیاں بجانے لگا. ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی اس طرح کا مشن ہو تو ایک پورا سکرین روم ہوتا ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس پورے کمرے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جتنے ممبر تھے، لیکن آرام کا وقت نہیں تھا، مشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا. وہ جیسے ہی اترا اس نے کہا ہے کہ میں ٹرینکویلٹی بیس یہاں پہ پہنچ گیا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ سب نے تالیاں تو بجائیں لیکن مشن ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا تھا، انہیں واپس بھی آنا تھا، بہت سارے کام کرنے تھے انہوں نے. مارگریٹ ہیملٹن اینڈ دا سافٹ ویئر دیٹ سیوڈ دا مشن. ٹھیک ہے، اب جس نے مشن بچایا دیکھیں. ون آف دا انسنگ ہیروز واز مارگریٹ ہیملٹن، اے سافٹ ویئر انجینئر who led the team that developed the on-board flight software for the lunar module. مارگریٹ ہیملٹن، اب یہ وہ بندہ ہے جس نے سافٹ ویئر تیار کیا تھا. ایک سافٹ ویئر انجینئر جس کا نام تاریخ میں کم ہی سنا گیا، نے چاند گاڑی کے کمپیوٹر سسٹم کو ڈیزائن کیا تھا. ٹھیک ہے، in a time when the coding was done by the hand with punch cards and the endless lines of the code, Hamilton and her team creation software that could prioritize the most critical tasks. اس کے بعد کیا ہوا، اس دور میں جب کوڈنگ ہاتھ سے کی جاتی تھی
اور پنچ کارڈز کے ذریعے پروگرام لکھے جاتے تھے، ہیملٹن اور اس کی ٹیم نے ایسا سافٹ ویئر بنایا جو اہم ترین کاموں کو ترجیح دے سکتا تھا۔ اب یہ وہ دور ہے کہ جس میں ٹیکنالوجی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے ہر چیز ہاتھ سے لکھنی تھی۔ اب یہ جو لوگ کوڈ لکھتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ This foresight proved invaluable during the lunar landing when the computer was overloaded with the unnecessary data۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چاند پر اترتے وقت جب کمپیوٹر غیر ضروری ڈیٹا سے بھر گیا تو ہیملٹن کا بنایا ہوا سافٹ ویئر ہی تھا جس نے کم اہم کاموں کو نظر انداز کر کے گاڑی کو محفوظ طریقے سے اتارنے پر توجہ مرکوز کی۔ ٹھیک ہے، thanks to Hamilton's code, computer discarded less important tasks and focused on the landing, the spacecraft and action that played a crucial role in the success of the mission۔ تو ہیملٹن کی یہ ایجاد آج بھی جدید کمپیوٹر سسٹم کی بنیاد ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چاند پر انسانوں کی پہلے قدم رکھنے کے پیچھے ایک خاتون انجینئر کی ذہانت تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ کن موڑ تھا۔ یہ تھوڑی سی یہ جو لائن لکھی ہوئی ہے ایکسٹرا لکھی ہوئی ہے اس کے لیے ایکسپلینیشن کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز تھی کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کوئی بھی جب آپ کام کرتے تو اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پوری ٹیم کے بارے میں اب یہ بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں دا ان سین ہیرو، دا ٹیپسٹری آف دا ٹیلنٹ۔ The success of the Apollo 11 was symphony conducted by the countless hands, from the janitors who kept the labs clean to the technicians who fueled the rockets to the scientists who plotted the trajectories. Every person had a part to play۔ اپولو 11 کی کامیابی دراصل لاکھوں ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ تھی، لیب صاف کرنے والوں سے لے کر راکٹ میں ایندھن بھرنے والوں تک اور مدار کا راستہ طے کرنے والے سائنسدانوں تک، ہر کسی نے اپنا کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے، when the astronauts planted the American flag on the moon and collected the samples of the lunar rocks, they were not just fulfilling their own dreams but the dreams of all those who had worked tirelessly behind the scenes۔ جب خلابازوں نے چاند پر جھنڈا لہرایا اور چاند کے پتھر جمع کیے تو وہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے تمام لوگوں کے خواب پورے کر رہے تھے جو پس پردہ انتھک محنت کر رہے تھے۔ پوری ٹیم تھی نا، ایسا نہیں تھا اوپر تو 2 3 4 لوگ گئے ہوں گے، لیکن پوری ٹیم تھی ان کے پیچھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان سب کی محنت کا جنہوں نے اتنا دن رات محنت کر کے یہ کام کیا تھا ان کو وہ ظاہر کر رہے تھے۔ The world watches in the awe۔ دنیا حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ As Armstrong and Aldrin explored the lunar surface, setting up the experiments and collecting the samples, the world watched in awe۔ جب آرمسٹرانگ اور ایلڈرن چاند کی سطح پر تجربات کر رہے تھے اور نمونے اکٹھے کر رہے تھے تو پوری دنیا حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ For the 400,000 people who had poured their hearts into the mission, the moon landing was the triumph of the human ingenuity and the perseverance۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ان 4 لاکھ افراد کے لیے جنہوں نے اپنا دل و جان اس مشن میں لگا دیا تھا، چاند پر اترنا انسانی عقل اور استقامت کی فتح تھی۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں یہ بہت بڑا جو مشن تھا یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ It was the result of the years of the collaboration, countless late nights, moments of the doubt, and the relentless problem solving۔ یہ سالوں کی مشترکہ محنت، بے شمار راتوں کی جاگ، شک کے لمحات اور مسائل کے حل کی کہانی تھی۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں پہ شک بھی کرنا پڑتا ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اگر غلط کام کیا تو اس شک ہی سے آپ یقین کی طرف جاتے ہیں۔ It was a reminder that when people come together with a shared vision and unwavering dedication, even the sky is not the limit۔ یہ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ جب لوگ ایک مشترکہ مقصد اور پختہ عزم کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو آسمان بھی حد نہیں رہتا، کہ جب انسان اپنا مائنڈ بنا لے تو انسان ہر اس اونچائی تک جا سکتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ پھر اس آسمان تک پہنچنے کی اونچائی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ Bringing heroes to home۔ After spending just over 21 hours on the lunar surface, Armstrong and Aldrin rejoined the Collins in the command module for the journey back to the Earth۔
چاند کی سطح پر صرف 21 گھنٹے گزارنے کے بعد آرمسٹرانگ اور ایلڈرن کمانڈر ماڈیولز میں کولن سے دوبارہ مل گئے تاکہ زمین پر واپس آ سکیں، جو وائرلیس آپریٹر تھا تاکہ ان سے وائرلیس سے رابطہ کیا جا سکے۔ As the astronauts splashed down safely in the Pacific Ocean, the mission was declared a success۔ ٹھیک ہے، جب خلا باز بحر الکاہل میں محفوظ طریقے سے اترے تو مشن کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ The triumph was not just NASA's but belonged to the every engineer, scientist in stress and the technician who had dared to dream۔ یہ کامیابی صرف ناسا کی نہیں تھی بلکہ ہر انجینئر، سائنسدان، درزن اور ٹیکنیشین کی تھی جنہوں نے خواب دیکھنے کی جسارت کی تھی۔ مطلب جس نے ان کے سوٹ سیے، جو سائنسدان تھے، جو انجینئر تھے، جنہوں نے راکٹ بنائے، سب کی کامیابی تھی۔ Apollo 11 was more than a mission, it was a testament to what the humanity can achieve when we work together۔ اپولو 11 محض ایک مشن نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب انسان مل کر کام کرے تو کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ نے پہلے انیشیٹو لینا ہوتا ہے، آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے۔ جب تک آپ شروع نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے پھر اس میں آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے۔ In the end, Apollo 11 wasn't just about one small step on the moon, it was about the giant leaps made by the team of the 400,000 people who proved that through teamwork, dedication and the shared vision we can achieve the impossible۔ آخر کار اپولو 11 محض چاند پر ایک چھوٹے سے قدم کی کہانی نہیں تھی، یہ 4 لاکھ افراد کی اجتماعی چھلانگ تھی جنہوں نے ثابت کیا کہ مشترکہ ویژن، لگن اور ٹیم ورک سے ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہتر ہے کہ ڈالو نہ تاروں پہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ دم توڑ رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اچھی بات ہے، انسان چاند پر تو پہنچ گیا، انسان نے خلا کے پرخچے اڑا دیے، انسان نے خلائی سفر کو بالکل کوئی نہ ہونے کے برابر ایک چیز بنا دیا ہے۔ لیکن آج بھی انسان میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو الگ کر سکے۔ انسان آسمان تک تو پہنچ گیا لیکن زمین پہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو خیال نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر تھا، ہوپفلی آپ لوگوں کے لیے کسی نہ کسی قدر کسی چیز کی آسانی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو لگے کہ ہر ایک ورڈ کے میننگ بھی پڑھنے چاہیے تو آپ اس کے بارے میں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جاتی ہے، بس 5 سیکنڈ میں روک لیتا ہوں، لیکن آپ اس کے میننگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو کو مزید کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے تو کائنڈلی کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔